پروفیسر سعید صاحب، اسلام میں جہیز کا کیا تصور ہے؟ قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی کیا روایت ہے؟ ٹریڈیشنلی کیا کہنا چاہیے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا تھی اور ہم کس جانب چل پڑے۔ جی، پروردگار عالمین کا واضح طور پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اولاد آدم کے لیے یہ حکم ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام کے دامن میں سلامتی کے سوا، محبتوں کے سوا، رواداری کے سوا، آسانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ واہ! جس دین کی یہ تعلیم ہو کہ یسروا ولا تعسروا، کیا بات! آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ واہ! بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت۔ اللہ اللہ! نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوسائٹی میں تشریف لائے، لگتا ہے کہ اس کی کیفیت اسی طرح کی تھی جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔ اللہ اللہ! یعنی اسلامی ریاست ہو کر ہم نے ان فرسودہ رسومات کو، جو انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہیں، انسانیت کی قدم قدم پر جس میں تذلیل ہے، ان میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، ان کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نکاح کو آسان بناؤ، آپ نے یہ آسانی کتنے خوبصورت انداز میں امت کو دی کہ اعلن النکاح، نکاح کا خوب اعلان کرو، واہ واہ، پتہ چل جائے فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے سے بیائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح مسجدوں میں کرو۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے! دعا کی جگہ مسجد، سبحان اللہ! باہمی محبت خیر و برکت کا مرکز ہے، برکت کی جگہ مسجد۔ نکاح کے بعد آپ دعا کریں اور گھروں کو چلے جائیں۔ لڑکے والوں کے لیے ہے کہ وہ جا کر لڑکی کو لیں اور اس کے بعد دعوت ولیمہ۔ اب اسلام نے نہ تو جہیز کا حکم دیا، نہ اس سے منع کیا۔ عرب معاشرے میں جہیز کا رواج ہی نہ تھا، اور اب بھی نہیں ہے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ضمن میں امت کو اپنے گھرانے سے جو نمونے دیے ہیں، اس میں ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکہ عرب تھیں۔ جی، ان جیسی دولت اس وقت کسی کے پاس نہ تھی، بے شک۔ ان کا مال تجارت جب آتا تھا تو عرب کی آنکھیں کھل جاتی تھیں کہ کیا مال تجارت آ رہا ہے، لیکن انہوں نے تمام اپنا مال اسلام قبول کرنے کے بعد رفاہ و صلاح کے لیے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، کہ خرچ کر دیا۔ اور جب بیٹیاں اللہ نے آپ نے نبی علیہ السلام کو 4 دیں، تو اس سے ایک تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے کی رسومات کی جڑ کاٹ دی کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ اب وہ ذلت پر زندگی گزارے یا ام یدسہ فی التراب، یا اپنی بیٹی کو جا کر زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس معاشرے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر جو ایک عظیم احسان ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ تعلیم دی کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، ان اخراجات کے ڈر سے کہ بیٹی کھائے گی، بیٹی کے لیے لباس کہاں سے لاؤں گا، اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ بھی ان کو، تو آپ نے ایک تو ان کو جینے کا حق دے دیا۔ دوسرا یہ اتنا احترام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو فرمایا نا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ نے عملاً
اپنی بیٹیوں کو جو عزت اور عظمت دے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو نمونہ دیا وہ یہ کہ بیٹی آپ کی خدمت میں آئے اور امام المرسلین کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیشانی کو چومیں، چادر بچھا کر عزت کے ساتھ بٹھا کر دنیا والوں کو دکھائیں کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی کتنی عطا ہے۔ پروفیسر صاحب، میں جب اس معاملے میں بات کیا کرتا ہوں تو میں لوگوں کو خوب متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت یہ دیکھو جتنے چہرے تمتما رہے ہیں، جو آپ نے زرق برق لباس پہن رکھے ہیں، وہ صرف دولہا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس میں جتنا حصہ دولہا کا ہے اس سے کہیں زیادہ حصہ دلہن کا ہے۔ بے شک یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ اس نے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے ضمن میں جو سادگی امت کو عطا کی، مشکلات تو ہم خود پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو جہیز ہے یا سامان زندگی ہے، گھر داری کا سامان ہے، یہ بھی تو ذمہ داری شوہر کی نہیں ہے؟ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔ جی، صرف ایک بات ملتی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو ایک ہار عطا کر دیا تھا تحفے کے طور پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کائنات، جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے امت کو ایک نمونہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، جی، آپ کی کفالت میں تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی حقیقی بیٹی ہیں، تو اب یہ دونوں آپ کے یعنی بیٹا اور بیٹی ہیں، ایک چچا کا بیٹا ہے حضرت عبد المطلب کا اور ایک آپ کی سگی بیٹی ہیں۔ تو جب یہ رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر قرآن کریم کی ان تعلیمات کی روشنی میں کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ان کو جو ایک عورت کے مقابلے میں طاقت اور قوت دی ہے اور اس پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ عورتوں پر خرچ کریں، نان و نفقہ ان کے ذمہ نان و نفقہ ان کی ذمہ داری ڈالی۔ تو آپ نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو جب یہ اللہ کے حکم سے بیٹی دینے کا ارادہ فرما لیا تو فرمایا کہ علی کیا ہے تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے؟ لاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے۔ تو اس پر آپ نے آج کے اس معاشرے کے اس ناسور کی مانند یہ نہیں کہا کہ تو خالی ہاتھ ہے تجھے بیٹی دوں، جی، آپ نے فرمایا کہ فلاں زرہ جو تمہارے پاس ہے حتمی زرہ بیچ دو۔ انہوں نے وہ 400 کچھ درہم کی بیچی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لیا اور آپ نے یہ نمونہ دیا امت کو کہ شادی کے موقع پر دولہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھرداری کے لیے جو سامان تیار کرنا ہے اس کا پابند بنے۔ والدین اگر اپنے طور پر خوشی سے کوئی تحفے کے طور پر بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کو جائیداد میں وراثت میں سمجھ لیا جائے اور بیٹی کو وراثت سے محروم رکھا جائے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔